KP ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، جہاں پاکستان کی سیاست میں گرما گرمی ہو رہی ہے تو دوسری طرف بہت سی چیزیں پس پردہ بھی ہو رہی ہیں جس پہ بات کرنا بہت اہم ہے۔ اس مرتبہ بھارت تعلقات کا ایک نیا ڈول ڈالا گیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عسکری سطح پہ جو ہے روابط ہیں وہ قائم ہوئے ہیں۔ تو دوسری طرف امریکہ بہادر افغانستان سے نکل رہا ہے تو اسے خطے میں فوجی اڈے چاہیے، تو اس دفعہ کیا نظر کرم پاکستان پہ ہوگی؟ ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ مجھے دو ایکسپرٹس نے جوائن کیا ہے۔ میرے پہلے مہمان ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر شہریار۔ ڈاکٹر شہریار، آپ کو KP ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوسرے مہمان ہیں اینکر پرسن ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں حنیف رحمان صاحب۔ حنیف رحمان صاحب KP ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں۔ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کے بیک ڈور روابط ہیں اس پہ عسکری اور جو سول قیادت ہے ان کے اختلافات ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں تاثر درست ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں جو بھی بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس کی ایک روایت ہے، پہلے بھی ایسا ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے، اور اس کے ظاہر ہے ابھی میڈیا میں بھی آ گیا کہ ہاں واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ انیشل ایک ڈائلاگ ہوتا ہے، ایک ڈائلاگ کے لیے، بات چیت کے لیے ایک راہ ہموار کرنے کے لیے آپ بیک چینل کرتے ہیں تاکہ آپ ایک ٹرسٹ کا، ایک اعتماد کا آپ فضا بنا سکیں اور ان ایشوز کو پہلے سے ڈسکس کر، جسے ہم کہتے ہیں پری ٹاکس کر لیں، کہ آپ ان ایشوز کو ڈسکس کر لیں جو کہ بعد میں آپ کے مذاکرات میں یا ڈائلاگ میں آپ کے آ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ وہ ایفرٹ ہے۔ اب اس پر یہ سوال کہ کیا اس میں فوجی اور سول قیادت ایک ساتھ ہے، میرے خیال میں یہ تو بہت پری میچور ہوگا، کیونکہ ابھی تو وہ فضا بن رہی ہے، کہ جس میں کن ایشوز کو، پہلے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک بات چیت شروع ہو گئی کسی بھی طریقے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کن ایشوز پہ بات چیت ہوگی۔ اب ظاہر ہے وہ طے ہوں گے، اس میں بیک ڈور، یہ تو کئی سالوں سے وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چل رہا ہے، بلکہ پچھلی حکومت کے ٹائم سے چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈائلاگ پروسیس ہوتا ہے، ایک تو یہ لمبا ہوتا ہے، اور خاص کر جب پاکستان اور انڈیا کا ہو تو اس میں بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ انہوں نے صرف یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کیا وہ ہمارے ڈائلاگ میں انکلوڈ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس لیے یہ ٹاکس ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس پر میرے خیال میں ان پرنسپل سول اور فوجی قیادت ایگریڈ ہوں گے کہ ہمیں یہ کرنی چاہیے۔ اب اس کے اندر آئٹمز کیا ہیں، کن آئٹمز پہ وہ ایگریڈ ہیں، کن میں نہیں ہے، میرے خیال میں یہ بہت پری میچور ہے کہنا۔ اس کو ٹائم لگے گا جب یہ فائنلائز کریں گے اپنا لسٹ آف آئٹمز کی، یہ چیزیں ہماری بات، اور اس پہ ہمارا یہ موقف ہے یا اس موقف میں کوئی ہم لچک لا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس میں وہ بریفنگ ہوگی پھر پرائم منسٹر کے ساتھ بھی، اور یہ ایک ظاہر آپ اتھارٹی دیتے ہیں ایک ادارے کو کہ آپ جائیں اور آپ ان کے ساتھ پری ٹاکس کر لیں، ان کے ساتھ بیک چینل ڈپلومیسی کر لیں۔ تو مجھے نہیں لگتا اسی تاثر تو جا رہا ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کوئی اتنا پریوی بھی ہے اتنی انفارمیشن کو کہ وہ بتا سکے کہ حکومت کے درمیان یا ڈفرینٹ اداروں کے درمیان اس وقت اس کے اوپر کیا چل رہا ہے۔ تو یہ صرف اس وقت یوں سمجھے چھے میں گوئی آئی ہے، ابھی کوئی خاص کسی کے پاس کنکریٹ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ حنیف رحمان صاحب سے پوچھوں گی کہ پاکستان ہندوستان کے درمیان جو انٹیلیجنس حکام ہیں، جب وہ بیک ڈور مذاکرات کرتے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی جو سول قیادت ہے اس کی رضامندی اور اس کی مشاورت کے بغیر ہو رہا ہے، مطلب پیغام یہ دیا جاتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے میرے خیال میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اور امریکہ کے ساتھ کیا تعلقات ہونے چاہیے، اور یا دیگر جو علاقائی طاقت ہیں ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، یہ ہمیشہ سے پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ہاتھ میں یا ان کی مرضی سے یہ فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ جمہوری حکومتوں نے یا جمہوری پارٹیوں نے جب بھی اس میں کسی مداخلت کی یا اپنی مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کی تو ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور آپ دیکھتے بھی ہیں جب بھی پارلیمان میں اگر گفتگو ہوتی ہے، جب کوئی پارٹی گورنمنٹ میں رہ کر جب وہ اپوزیشن میں آتی ہے تو پھر وہ سارا جو معاملہ ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو آپ نے کہا کہ پاکستان کی جو سویلین حکومت ہے ان کی مرضی کے بغیر، تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے میرے خیال میں۔ دیکھیے، پاکستان کی جو جمہوری قوتیں ہوتی ہیں ان کا اختیار ایک خاص حد تک ضرور ہوتا ہے، لیکن فیصلہ کن مرحلے میں جب کوئی بات داخل ہوتی ہے تو پھر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان چونکہ سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، اور یہاں پر بڑے معاملات ہیں، ہمارے جو علاقائی طاقت ہیں اور پھر بین الاقوامی طاقت ہیں وہ پاکستان کو نہیں چاہتی کہ وہ پاکستان آگے بڑھے، ترقی کرے۔ اس طرح کی جو باتیں ہمارے ذہن میں بہت پہلے سے بٹھائی گئی ہے، تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو
پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا میں کہوں فوج جو ہے دراصل اصل اختیار ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بین الاقوامی تعلقات کس نوعیت کے ہونے چاہیے, کہاں کس طرح کے معاملات ہونے چاہیے, افغانستان اور ہندوستان خاص کر اور امریکہ, یہ تین ممالک کے حوالے سے جو ہے یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوگا بھی تو وہ ان کی زیادہ مرضی شامل ہوگی, سویلین حکومت کو آن بورڈ لیا جائے گا, لیکن فیصلے کرنے کا اختیار جو ہے وہ پہلے بھی ان کے پاس تھا, اب بھی ان کے پاس رہے گا. لیکن اگر یہ معاملات پاکستان کا جو ایک نیریٹو ہے کہ ہندوستان پاکستان کا دشمن ہے اور ہندوستان پاکستان کو جو ہے وہ کبھی ترقی کرنے نہیں دے گا, میرے خیال میں اب دنیا کے حالات بدل چکے ہیں. ہمیں ایک قدم آگے بڑھ کر اب ان معاملات کو سلجھانے کے لیے پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور پارلیمان کو دونوں کو بیٹھ کر, اور یہ میرے خیال میں زیادہ ذمہ داری پھر ہماری ملٹری کی بنتی ہے کہ وہ اس بات کو اب سمجھیں کہ دنیا کے حالات بدل چکے ہیں. اب ہم نے اگر پارلیمان کو مضبوط نہیں کیا اور پارلیمان کو آن بورڈ لے کر ہم نے علاقائی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اس حوالے سے کوئی فیصلے نہیں کیے, تو میرے خیال میں پاکستان جو آلریڈی آئسولیشن میں جا چکا ہے مزید پاکستان کے لیے مسائل بڑھیں گے. لہٰذا حقیقت پسندانہ سوچ رکھنی چاہیے اور سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اب پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈر کو لے کر ساتھ چلا جائے, اور بین الاقوامی تعلقات میں پاکستان کی اہمیت بہت بڑھ چکی ہے, اب اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اور یوٹیلائز تبھی ہوگا جب ہم پاکستان کی سویلین یا جمہوری قوتیں جو ہیں یا پارلیمان کو ہے یا پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ساتھ لے کے چلے. ادروائز پھر ہم یہ مذاکرات کرتے رہیں گے, مختلف ملکوں کے تعاون سے ہمیں بٹھا بھی دیا جائے گا, ہمیں کچھ باور کرایا جائے گا, ہندوستان کو کچھ کہا جائے گا, رزلٹ کچھ نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ عوامی نمائندوں کو یا جمہوری قوتوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے رزلٹ نہیں آئے گا. مذاکرات چلتے رہیں گے, پہلے بھی ہوتے رہیں, آگے بھی ہوتے رہیں گے, فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اچھا, یہ جو شاہ محمود قریشی کا وزٹ بھی تھا اس میں انہوں نے بولا تھا جب ٹرکی وزٹ پہ تھے کہ اگر وہ 35A جو ہے اگر وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے یا اس حوالے سے وہ نظر ثانی کرے تو ہم لوگ خوشی کے ساتھ مذاکرات کے تیار ہوں گے. کیا اس پہ نظر ثانی کرے گا؟ میرے خیال میں فی الحال اب جب ہم بات گفتگو کر رہے ہیں تو یہ پریکٹیکل نہیں ہے ہندوستان کے لیے, کیونکہ نریندر مودی کی گورنمنٹ جو ہے اگر وہ ایسا کرتی ہے تو ان کا پورا نیریٹو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مودی کے لیے پھر وہ اپنے لوگوں کو یا جس بنیاد پہ وہ حکومت میں آئے ہیں وہ تمام تر چیزیں اگر پھر ریورس کر لیتے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں وہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ پاکستان کی خواہش تو ہے اور کشمیریوں کا مطالبہ بھی ہے, لیکن اگر بالفرض اگر کبھی اس بات کا کوئی امکان بننے لگتا ہے تو میرے خیال میں کافی دور کی بات ہے, بہت ٹائم لگے گا اس پہ, اور وہ حالات فی الحال موجود نہیں میرے خیال میں. سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ مذاکرات اس میں بظاہر ہم نے دیکھا ہے نظر آتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ ہوتے بھی ہیں, کشمیر کی خصوصی حیثیت جو ہے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ پیش رفت نہیں کرتا, تو پھر یہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی قابل قبول ہوگا اگر اس چیز سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا تو؟ میرے خیال میں جب اتنی بات چیت ہو رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان, اس کا مطلب ہے کہ شاید پاکستان نے تو ریئلائز کر لیا ہے کہ اب وہ ریورس نہیں ہو سکتا. 370 35A اس پر ان کی پوری سیاست ہے بی جے پی کی اور نریندر مودی کی, اور وہ ان کی پارٹی کی اور ان کی ذاتی بھی خواہش تھی, اور اب اسے ریورس ہوں گے تو ان کے عوام کا کیا بیک لیش آئے گا. تو اب تو جیسے یہ ممکن نہیں ہے, اور میرے خیال میں جب یہ ہو بھی گیا تھا ان دنوں میں بھی لوگ کہہ رہے تھے ایکسپرٹس کہ اب پاکستان شوڈ آلسو ری تھنک اٹس کشمیر پالیسی. وہ اس لیے کہ اب وہاں پہ گراؤنڈ ریالٹی چینج ہو گئی ہے. اب چینج گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ اگر آپ کو اپنی فارن پالیسی بناتے ہیں تو وہ زیادہ پریکٹیکل ہوگی. اور میرے خیال میں جو اس وقت بات چیت ہو رہی ہے شاید اس میں یہ ریئلائزیشن تو ہے کہ بات چیت ہوئی کیوں نہیں. اگر آپ نے شرط رکھیں گے نا کہ آپ ریورس کر لیں, اس کا مطلب آپ بات چیت نہیں کر رہے, بات ختم, کیونکہ انہوں نے کرنا نہیں اور آپ نے پھر آگے بڑھنا نہیں. اگر پھر بھی بات چیت ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کنڈیشن ہم نے رکھی نہیں ہے. اگر وہ کنڈیشن آپ رکھتے آپ بات چیت ہو ہی نہیں سکتی, تو وہ پریکٹیکل نہیں ہے. میرے خیال میں پاکستان کا ابھی بھی کوئی بڑا اسٹریٹجک چینج تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کشمیر پالیسی کے حوالے سے. صرف ایک ٹیکٹیکل آپ کہہ سکتے کہ چینج ہے, اسٹریٹجک نہیں ہے. اور پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے, پاکستان نے بار بار کہا بھی ہے کہ وہ ہندوستان کو انگیج کر لیا, ان کے ساتھ مذاکرات کسی طریقے سے شروع کرے, جس کے لیے ہندوستان تیار نہیں.
اور کیونکہ ان کا ماضی میں جو آپ کو پتہ ہے ہمارے جب بھی مذاکرات ہوئے تو کوئی بھی ایک بھی واقعہ ہوا وہاں پر ہندوستان میں، کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوا یا کچھ بھی ہوا، تو اس سے وہ سارے مذاکرات جتنا بھی ایک پروسیس تھا نا کئی سالوں اس کا بھی تھا، وہ واپس ختم ہو گیا، زیرو پہ آ گیا۔ تو پاکستان اور ہندوستان کے مذاکرات کا مسئلہ یہی ہے کہ اس میں کوئی کنٹینیوٹی کو رکھنے کے لیے کوئی خاص میکینزم نہیں ہے کہ جو بھی ہو لیکن آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، ایسا کوئی سسٹم ہے نہیں اس کے اندر۔ ایسا میکینزم ان کو لانا پڑے گا کہ جب بھی مذاکرات ہو تو وہ مذاکرات افیکٹ نہ ہو کسی بھی واقعے سے۔ اس لیے ہمیشہ یہی ڈر ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے مذاکرات ہوتے ہیں، چاہے یہ تو ابھی بیک چینل چل رہی نا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ اوپن ڈائلاگ ہمارے ہو رہے تھے، لیکن وہ جب مومبے اٹیکس ہوئے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ سارے ختم ہو گئے اور ابھی تک وہ رینیو نہیں ہو رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وداؤٹ اے پراپر میکینزم ٹو سیف گارڈ دس نیگوسیشن پروسیس، اگر یہ نہیں ہوگا تو میں زیادہ ہوپ فل نہیں ہوں کسی بھی پاکستان اور افغانستان انڈیا کے ڈائلاگ سے، بیک چینل ہو چاہے جو بھی ہو۔ اس سے صرف یہ ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا اس وقت جتنے ہوا ایفرٹس ہوئے اس سے تھوڑا سا ایزمنٹ ہو گئی آف ریلیشن، تھوڑی سی جو ہارڈ لائن پوزیشنز تھے وہ کم ہو گئی۔ ایک فائدہ یہ ہوا کہ سیز فائر ہو گئی کنٹرول لائن کے اوپر، تو وہ ایک فائدہ ہوا، اور پاکستان نے جس طرح کرتارپور کوریڈور ان کے لیے بنایا، اس سے ایک گڈ ول جنریٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اس طرح سے یہ اسمال سٹیپس ہے، بیبی سٹیپس ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت یہ جو بیبی سٹیپس ہے یہ بھی بڑی بات ہے اگر دونوں ملکوں کے درمیان ہو، کیونکہ اس وقت کافی جو جیو پولیٹیکل سچویشن جیو اکنامکس ہے وہ چینج ہو چکی ہے، جو کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے فیور میں نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی جو پاکستان کا ویژن ہے اپنے بارے میں اور پڑوس کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں، وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے اس نئے حالات جو بن رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان کو بھی ان سب حالات کو شاید دیکھ کر یہ چل رہے ہیں اور شاید کچھ نہ کچھ چینج یہ لا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کو زیادہ تو میں پر امید خود نہیں ہوں، لیکن اسٹل آئی ویلکم اٹ کہ کوئی نہ کوئی آپ کے درمیان بات چیت کا ایک سلسلہ تو شروع ہو، تاکہ وہ ایک تھوڑا سا وہ ٹینشن کم ہو۔ ٹھیک ہے، بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں، افغانستان ایشو کے حوالے سے بھی لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ حنیف رحمان صاحب، پاکستانی وفد نے افغانستان کا وزٹ کیا اور پھر انہوں نے افغان حکام سے TTP اور داعش کے جو لوگ ہیں ان کے حوالگی کا مطالبہ کیا۔ بظاہر تو افغان جو حکام ہیں انہوں نے مثبت اشارے دیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اس مطالبے کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو افغانستان حکومت نے بھی پاکستان سے کچھ مطالبات کیے ہیں۔ افغان طالبان کے وہ لیڈران جو کہ پہلے گرفتار ہو چکے ہیں اور پاکستان کی حکومت کے پاس ہے، یا گرفتار جو ان کی گرفتاری جو پہلے ہو چکی تھی، افغان گورنمنٹ نے یا وہاں کے جو سیکیورٹی معاملات جو دیکھے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ ہم سے کچھ لوگ چاہتے ہیں تو ہمیں بھی فلاں جو ہے وہ ہینڈ اوور کیا جائے۔ خاص کر آپ نے دیکھا کہ خبر ابھی آئی ہے کہ TTP کے کچھ لوگ جو ہیں وہ رہا کیے گئے ہیں، اگرچہ ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی افغانستان میں، ہاں تصدیق تو خیر نہ ہو سکی، لیکن یہ میرے خیال میں اس طرح کے مطالبات پہلے بھی پاکستان سے ہوتے رہے اور پاکستان نے ان سے بھی مطالبات کیے ہیں۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک افغانستان میں طالبان اور دیگر جو وہ قوتیں ہیں جو کہ اسلحے کے زور پہ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں یا حکومت کو چیلنج کرتے ہیں، جب تک ان کو بٹھا کر ان سے بات نہ کی جائے، ایسی بات چیت جو کہ تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہو، اس وقت تک یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ کبھی وہاں سے مطالبات آئیں گے، کبھی یہاں سے مطالبات جائیں گے، کیونکہ دیکھیے افغان گورنمنٹ کے پاس ایک بہت بڑا ایکسکیوز موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری ریڈ جو ہے وہ موجود نہیں افغانستان کے مختلف علاقوں میں، لہٰذا وہاں سے اگر کوئی ملیٹنسی ہوتی ہے، وہاں سے اگر ایسی کوئی پاکستان کے اندر ایسی کوئی در اندازی ہوتی ہے جو پاکستان کے لیے پریشانی کا باعث بنے، تو ان کے پاس ایک ایکسکیوز موجود ہے جی کہ بھئی ہماری تو ریڈ ہی نہیں ہے، ہم تو یہاں کچھ کر نہیں سکتے، لہٰذا یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو یہ بہانے تمام تر تب ختم ہوں گے جب
کسی طریقے سے افغان حکومت کی ریڈ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے علاقائی طاقتیں جو ہیں ان کو سپورٹ کریں. جب تک علاقائی طاقتیں افغان گورنمنٹ کو اس لیے سپورٹ نہ کرے کہ وہاں پر ان کی ریڈ اسٹیبلش ہو, اس وقت تک میرے خیال میں یہ مطالبات وہاں سے بھی آئیں گے, یہاں سے بھی جائیں گے. پہلے بھی جو ہے وہ قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے, وہاں سے لوگ یہاں آئے, یہاں سے وہاں ہوئے ہیں, لیکن یہ ایک مستقل حل نہیں ہے. یہ وقتی طور پہ ایک حل ہمیں سمجھ میں تو آتا ہے, اور یا کچھ معاملات یا تعلقات بہتر کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا اقدام ہمیں نظر آتا ہے, لیکن مستقل حل کے لیے میرے خیال میں بڑے بڑے اقدامات اٹھانے پڑیں گے. اچھا ڈاکٹر شاہر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مطالبہ پاکستان نے کیا ہے اس میں یہ افغان حکومت سنجیدہ نظر آئے گی, کہ سنجیدگی دکھائے گی؟ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے اس وقت میرے خیال میں. جو سب سے اس میں یعنی یہ ایک بہت بڑے مسئلے کا ایک ذیلی مسئلہ ہے وہ ہے, اور اب بھی پاکستان ہی کی کوششوں کی وجہ سے طالبان نے کہا ہے کہ وہ جب ایکسٹینڈ کر دیا نا امریکہ نے اسٹے سپٹمبر تک, پہلے مئی میں جانا تھا, تو انہوں نے کہا ہم ان پہ اٹیکس نہیں کریں گے. ظاہر پاکستان نے ان کو کنونس کیا, تو وہ رول تو ہے. دیکھیں بات یہ کہ جو اصل ایشو بننے جا رہے ہیں اس وقت سپٹمبر میں جب امریکن ٹروپس یہاں سے جائیں گے, اس وقت اس کا امپیکٹ کیا ہوگا یہاں پر. ابھی پروسیس ہے, ڈائلاگ شروع ہے بٹوین طالبان اینڈ افغان گورنمنٹ, اینڈ لیٹس ہوپ کہ اس کا کوئی پازیٹیو نتیجہ نکلے اور کوئی ہو, جس کے امکانات مجھے کم ہی نظر آ رہے ہیں. ہوگا کیا جب امریکی بھی نکلیں گے اور طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بھی کوئی کامیاب نہیں ہوگے مذاکرات, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ظاہر ہے یہاں پر جب امریکہ یہاں سے نکلے گا, اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی تو اسٹریٹجی بدل گئی ہے نا, اب اس کا شاید فوکس کہیں اور ہے. تو جو یہاں پر اور کنٹریز ہیں جس میں پاکستان ہے, ایران ہے, پڑوسی ممالک ہیں, انڈیا ہے, خاص کر چائنا اور رشیا ہے, یہ یہاں کے بڑے پلیئرز ہوں گے. پھر جب اتنے سارے پلیئرز ہوں گے افغانستان میں اور ہر کوئی اپنے انفلوئنس کے لیے کوشش کرے گا, تو یہ بات تو وہی ہو جائے گی جو 90s میں تھی کہ کسی گروپ کو, کسی فیکشن کو, کسی سٹیک ہولڈر کو ایک کنٹری سپورٹ کر رہا ہے تاکہ اس کا انفلوئنس بنے, کسی اور کو دوسرے کریں گے. ابھی تک اس طرح کی ایفرٹ سب کے نہیں, یہ سب ایگری کر رہے ہو, جیسے انڈیا اور پاکستان اور یہ سب مل کر رشیا اور چائنا سب ایگری کر رہے ہو کہ ہمیں کس طرح کا افغانستان چاہیے, اور افغانستان کے لوگ خود یعنی افغان حکومت اور طالبان ان کو کیا چاہیے, اس پر ابھی تک ایگریمنٹ نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر شاید ان کے جانے کے بعد ایک کیوس شروع ہو جائے, ایک سول وار ہو جائے. اب اس کا امپیکٹ کس پہ کیا ہوگا اگر اتنے سارے پلیئرز انوالو ہوں گے افغانستان میں؟ اس طرف آتی ہوں, یہ کویشچن میرے پاس ہے, لیکن ان قیدیوں میں ایک نام جو ہے بڑا داعش خراسان خطے کے کہلوانے والے اسلم فاروقی کا نام ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس قیدی کو یہاں رکھ کے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ کون اٹھانا چاہ رہے ہیں اس سے فائدہ؟ یہ جو انڈیا اور یہ افغانی جو نہیں, اس کو ظاہری بات ہے اس کو ان قیدیوں کو رہا کرنے کے حوالے سے اتنے سنجیدہ نظر نہیں آ رہے. رحمان صاحب نے بھی اس طرح کہا کہ اس طرح کے واقعات دیکھیں وہ جو ٹرسٹ کے ایشوز ہیں نا ہمارے, اس کے کافی ٹیکنیکل ڈیٹیلز بھی اس کی وجہ سے. دیکھیں انڈیا اس حوالے سے اگر دیکھیں اس کی سوچ تو وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ اور انہیں قیدیوں کو سامنے لائے کہ انہوں نے کیا اور یہ پاکستانی ہیں. ہاں یوز تو ہو سکتا ہے, میں نہیں کچھ کہہ سکتی, تو فیوچرسٹک ہے, وہ کیسے یوز ہو سکتے ہیں, مس یوز ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں اس پہ کہنا ابھی قبل از وقت ہی ہوگا. ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو فضا ہے پاکستان کا افغانستان کے ساتھ بھی ٹرسٹ کا نہیں ہے, باوجود اتنی کوششوں کے وہ ٹرسٹ کا نہیں ہے. اس طرح ہندوستان کے ساتھ بھی ہمارا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے. جب آپ کا ٹرسٹ کی فضا نہ ہو تو ظاہر ہے آپ اپنے ساتھ وہ انٹیلیجنس شیئر نہیں کرتے, آپ کوآپریٹ نہیں کرتے, آپ اس گراؤنڈ پہ ان تعلقات کو بہتر بنانے کی صحیح کوشش نہیں کرتے. اور میرے خیال میں جب تک وہ آپ کی وہ فضا نہیں بنتی تو ہم ایک دوسرے کے لیے ایک گڈ ول کے طور پر وہ نہیں کر سکتے. اور وہ میرے خیال میں مشکل ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ افغانستان اور پاکستان کے درمیان وہ فضا برج ہو, کیونکہ کلیئرلی ایسا لگتا ہے اور افغانستان حکومت کو بھی بیلیف ہے کہ ہم ان کی جو مخالف فیکشن ہے طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہم ان کو انفلوئنس کرتے ہیں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور ہماری کوششوں کی وجہ سے وہ ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں. تو ایک قسم کا افغان حکومت سمجھتی ہے ہم طالبان کے تھرو ان پہ پریشر ڈالتے ہیں. اب اس میں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اور ہمارا ایک ٹرسٹ کی فضا, یعنی افغانستان کی حکومت ہمارے پہ ٹرسٹ کر لے, اور پھر ہمارے اپنے کنسرن ہم یہ سمجھتے ہیں, پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ان کی حکومت انڈیا کے انفلوئنس میں ہے, اوروں کے انفلوئنس میں ہے, تو ہمارے انٹرسٹ وہاں سرو نہیں ہوتے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو آسانی سے آپ ختم نہیں کر سکتے.
یہ تب ہو سکتا تھا شاید اگر وہ افغان حکومت کامیاب ہوتے اور پورا رٹ قائم کرتے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک نارمل ریلیشن میں چلے جاتے، لیکن اب بات وہاں تو نہیں ہے. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے، اتنی چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ڈاکٹر شہر صاحب، افغانستان سے نیٹو امریکی جو نیٹو افواج ہے اس کے انخلاء کے حوالے سے اقدامات شروع ہو گئے ہیں، اور پھر جو بیسز ہے وہاں پہ وہ بھی افغان سیکورٹی فورسز کے حوالے کرنے کا آغاز بھی ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کی جو انخلاء ہے اس کے بعد خطے پہ کیا اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یا کس طرح کی تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ یہ تو اب کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے یہاں سے انخلاء تو کرنا ہے. شاید یہاں پر وہ ایک آدھ ویز رکھ کے جس میں چند ایک ان کے یا ٹیکنیکل سٹاف ہو جو بھی ہو جہاں سے وہ سرویلنس کر سکے، کچھ نہ کچھ وہ اپنے فٹ پرنٹ تو ہوگا لیکن وہ معمولی ہوگا، اس کے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹرینرز ہو سکتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کے افغان فورسز کے لیے، ادروائز وہ یہاں سے ایویکویٹ کر رہے ہیں. اب آپ کا سوال تھا نا کہ خطے پہ کیا اثرات ہوں گے. دیکھیں ایک تو کلیئر بات ہے کہ امریکہ یہاں سے جا رہا ہے، سیکیورٹی ویکیوم ہوگا، ایک سیکیورٹی ویکیوم یہاں کریٹ ہوگا. اب اس سیکیورٹی ویکیوم کو کون فل کرے گا؟ ایک تو یہ کہ افغان حکومت کر سکے اس کو فل، ان کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو اور ان کا کوئی ایگریمنٹ ہو جائے، کوئی پاور شیئرنگ جو بھی ان کا طریقہ ہوگا، اور وہاں پر پیس ہو جائے تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، جس کا امکان فی الحال کم نظر آ رہا ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ جب آپ کا سیکیورٹی ویکیوم ہوگا تو اس کو کون فل کر سکتا ہے. یعنی آپ یہ سوچیں اس کو ایسی کس میں اتنی کیپیبلٹی ہے کس ملک میں کہ اس کو فل کر لے. ظاہر ہے اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں پھر چائنا، رشیا، ایران، پاکستان اور انڈیا یہ وہ پلیئرز ہیں کہ ان کا شاید زیادہ ہوگا کہ ہم اس میں کوئی سیکیورٹی ویکیوم فل کریں. لیکن جب یہ اتنے سارے کنٹریز ہوں گے تو ان کے ظاہر ڈائیورجنٹ انٹرسٹ ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے، پاکستان کے اپنے، انڈیا کے اپنے، ہر ایک کے اپنے ہوں گے. اس لیے وہ اگری نہیں کریں گے کسی ایک چیز کے اوپر، اور اس لیے ابھی تک اتنے سارے ان کے درمیان ایک ڈپلومیسی بھی ہوئی ہے ان سب ممالک کے درمیان، لیکن وہ اگری نہیں کرے. جیسے پاکستان اور انڈیا کلیئرلی اگری نہیں کرے افغانستان کے فیوچر کے بارے میں. اس طرح ایران کے کچھ اور موقف ہے، تو جب اور چائنا کا بالکل کوئی اور موقف ہے اس کے بارے میں. شاید چائنا اور پاکستان کچھ نہ کچھ آپس میں اس پہ ایگری کر جائیں، لیکن رشیا کا اپنا ایک اینگل ہے وہاں پر. اچھا یہ جو بات سنٹرل ایشین ممالک ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہے، کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کیا ڈر کیا ہے، انسیکیورٹی کا بھی ہے، خاص کر نیبرنگ کنٹریز کو. وہاں پر سول وار ہوگی تو اس کا امپیکٹ ہوگا پاکستان کے اوپر اور ایران کے اوپر اور ساتھ میں سنٹرل ایشین اسٹیٹس کے اوپر ہوگا ضرور. اس سے بچنے کے لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک ایکٹیو رول پلے کرے. یعنی وہ کہتے ہیں مجبور ہیں، ہمیں پلے کرنا ہوگا کیونکہ ہم پہ ہمارے اوپر کل کو اس کا ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے. یعنی ایک جواز تو بنا رہے ہیں ان کے لیے. اب اس سیکیورٹی ویکیوم کو جب اس طریقے سے آپ فل کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر ایک کیوس ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو ریبلڈ کرنا ہے، افغانستان نیڈ سپورٹ. اگر امریکہ وہ سپورٹ نہیں دیتا، وہ اتنی فنڈنگ وہاں جو دیتا ہے ہر سال، ان کی گورنمنٹ کا جو ہے اس کی ساری فنڈنگ آتی ہے امریکہ سے، یعنی اس کا گورنمنٹ از بینگ رن بائی امریکہ. اب اگر امریکہ وہ ایڈ بھی نکال لے کہ ان کی فوجیوں کی تنخواہیں وہاں سے آتی، سب کون دے گا؟ یعنی ہو از دیئر ٹو سپورٹ دیٹ؟ ایون اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی حکومت بن جائے، وہ ڈیفیٹ کر لیتے ہیں، جو کہ مشکل ہی لگ رہا ہے سب حکومت کو، تو ان کو کون سپورٹ کرے گا؟ کیا ہم ان سب کو سیلریز پر دے سکتے ہیں؟ ان کو بلینز آف ڈالرز دے سکتے ہیں؟ کس کے پاس زیادہ اس وقت کیپٹل ہے کہ وہ جا کے افغانستان میں پھر لگا سکے؟ تو میرے خیال میں ہمارے ہاں تو نہیں ہے وہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ممالک ہیں، چائنا میں بھی، رشیا میں بھی، وہ بھی اتنی کمٹمنٹ نہیں کر سکتے جتنی امریکہ نے کی ہے. اتنی انہوں نے بہت کمٹمنٹ کی ہے فائنینشیل. تو اسی لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کسی نے اتنی کمٹمنٹ کرنی نہیں ہے، اور انہوں نے ایزی وے ڈھونڈنا ہے کچھ گروپس کو، کچھ فیکشنز کو، کچھ اسٹیک ہولڈرز کو سپورٹ کرنا ہے، جس کی وجہ سے ایک سیکیورٹی ویکیوم جو ہے وہ ایک کیوس میں کنورٹ ہوگا اور اس کا امپیکٹ ہوگا ہر ملک کے اوپر، اور ہمارے اوپر بھی اس کا ایک ایڈورس امپیکٹ ہوگا. اب اس کو اگر روکنا ہے تو ابھی موقع ہے. یعنی یہ چند مہینے سب ملکوں کے پاس ایک چانس ہے، جس میں پاکستان بھی سب ایک چانس ہے کہ افغانستان کا اب سے ایک مستقبل کا تعین کر لیں. ادروائز اٹ ول گو آؤٹ آف کنٹرول، اور اس کو پھر کسی بھی ملک میں
چاہے چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان ہے، کسی کے ملک میں بھی اتنی پر طاقت نہیں ہے کہ وہاں کو کنٹرول کر سکے، وہاں کے حالات ٹھیک کر سکے۔ ٹھیک ہے حنیف رحمان صاحب، جب کوئی ملک ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو وہاں خانہ جنگی ہوتی ہے، جس طرح اشارہ ڈاکٹر شہریار نے بھی دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے افغانستان میں جان بوجھ کر غیر جانبدار جو حکومت ہے وہ نہیں لایا؟ دوسرا، اس نے کوشش کی اور اس کی کوششیں کامیاب نہیں ہوئی؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ جو بات ہوتی ہے اپنے انٹرسٹ کی، ملک ممالک جو ہیں، تمام حکومتیں، تمام جتنے بھی ملک ہوتے ہیں وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں، وہ کسی بھی ملک کے حوالے سے غیر جانبدار نہیں رہتے۔ انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں تو ڈاکٹر صاحب بہتر سمجھتے ہیں، یہی اصول ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ فلاں ملک میں کون سی گورنمنٹ جو ہے وہ میرے ملک کے لیے یا میرے ملک کی مفاد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب افغانستان جیسے انتہائی اہم ملک جو جغرافیائی طور پر بہت اہمیت کا حامل ہے، ایسے ملک کے حوالے سے امریکہ غیر جانبدار رہ نہیں سکتا، بینگ اے سپر پاور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے۔ اور پھر یہ اس ریجن میں جو امریکی مفادات ہے، اس مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر خاص کر چائنا، رشیا، انڈیا جیسی بہت بڑی اکانومی اور اتنی بڑی مطلب بہت بڑی منڈی، بہت بڑی مارکیٹ، ان کو نظر میں رکھتے ہوئے امریکہ اس خطے میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتا، اس نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ اور اسی طرح تمام جتنے ممالک ہیں، چاہے وہ رشیا ہو، چائنا ہو، ایون پاکستان ہو، ایران ہو، انڈیا ہو، ہر ملک نے اپنے مفادات کو ترجیح دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب امریکہ ہی جو پچھلی حکومت تھی، امریکہ ہی کی سپورٹ سے وہ حکومت آئی تھی، موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی امریکہ ہی کی سپورٹ سے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اصل حکومت تو افغانستان میں امریکہ کی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہمارا وفد جو ہے، پارلیمانی وفد جو ہے اسپیکر صاحب کی سربراہی میں وہاں گیا، جہاز بھی پہنچ گیا، ایئرپورٹ پر پہنچ کر انہیں واپس کر دیا گیا۔ افغان گورنمنٹ تو ویلکم کرنا چاہ رہی تھی، افغان گورنمنٹ تو شادیانے بجا رہے تھے وہاں پہ کہ بھئی خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ امریکن نے کہا کہ بھئی آپ چلے جائیں، ریزن کچھ بھی بتایا گیا ہو، حقیقت یہ ہے کہ امریکنز جو ہے وہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ان کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نہیں اتر سکتے، واپس چلے گئے۔ تو امن حکومت ابھی بھی ان کی ہے، تو پہلے بھی ان کی حکومت تھی، اب بھی حکومت ان کی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا مکمل انخلا ہو جائے گا، میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مکمل انخلا کسی طور پر امریکہ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو اتنی بہت بڑے پیمانے پر جو پولیٹیکل انویسٹمنٹ ہے، جو وہاں پر مختلف حوالوں سے ان کی جو انویسٹمنٹ ہے، وہ تمام انویسٹمنٹ کو لپیٹ کے جائے گا نہیں، بلکہ اس کو وہ یوٹیلائز کرے گا، کسی اور شکل میں اس کی جو ہے وہ اپیئرنس ہوگی، اب کسی اور شکل میں، شاید وہ اداروں پر جو اثر و رسوخ کی شکل میں ہو، یا کچھ مخصوص جگہوں پر مخصوص اپنی جو افواج ہے ان کی موجودگی کی شکل میں ہو۔ اب انہوں نے تو اشارتاً کہہ دیا نا کہ ہم علاقے اس خطے میں اپنے اڈے بنائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس خطے سے نہیں جا رہا، شاید وہ افغانستان سے آنے والے دنوں میں ایک بڑے مقصد کے لیے اس بات کا اشارہ دے کہ میں جانے والا ہوں، لیکن حتمی بات اب بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی تمام تر فیصلے کو جو ہے وہ بدل سکتا ہے، ابھی بھی ستمبر تک بہت کافی مہینے ابھی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے دیکھا اس خطے میں کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے فیصلے کو بدل دیتے ہیں، لہٰذا میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو ہے وہ بالکل یہاں سے مکمل طور پر بس وہ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ لپیٹ کے چلا جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ یہاں رہے گا، فوجی اڈوں کی تلاش میں ہے، اثر و رسوخ بالکل اپنا اثر و رسوخ بڑھائے گا وہ، اور وہ جا بھی نہیں سکتا، اگر وہ جاتا ہے تو اتنی ٹریلین آف ڈالرز اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ، پھر دوبارہ اس کو بھی یہ موقع نہیں مل سکتا کہ وہ دوبارہ یہاں آ کے یہاں پر جو اس کے مفادات ہے اس کے تحفظ کے لیے کسی اور شکل میں یہاں پر اپنی موجودگی جو ہے وہ ممکن بنا سکے، آلریڈی موجود ہے۔ میرے خیال میں وہ اس اتنے بڑے موقع کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں گنوائے گا، بلکہ وہ اپنی موجودگی یہاں پر برقرار رکھے گا، کسی اور شکل میں، کسی اور طریقے سے، لیکن ان کی موجودگی ضرور ہوگی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر شہریار، اقوام متحدہ کی جنوری میں ایک رپورٹ آئی تھی، اس میں کہا تھا کہ 500 جو القاعدہ جنگجو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، سرگرم ہیں وہاں پہ، کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد یہ سرگرم ہو جائیں گے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ موجود ہیں؟ پچھلے 10 15 20 سالوں میں تو القاعدہ کافی کمزور ہو چکی ہے، ان کا ٹاپ لیڈر بھی مارا گیا، اور بھی لیڈرز ان ہائیڈنگ ہے، اور اتنی کوئی خاص ایکٹیو نہیں ہے۔
جس طرح باقی تنظیمیں ہیں. مطلب طالبان نے جو اس کی تردید کی تھی وہ صحیح ہے؟ اس کی طرف آ رہا ہوں. اس کی جگہ داعش نے ریپلیس کر لیا اور بہت سارے لوگوں جنہوں نے القاعدہ جوائن کرنا تھا وہ داعش میں چلے گئے. تو داعش میں ایزی بھی تھا ریکروٹمنٹ, لوگ آتے گئے اور اس نے کوئی پاس ایک سکسیس سٹوری بھی تھی, عراق وغیرہ میں اپنی خلافت بھی بنا لی, اس لیے لوگ زیادہ تر وہاں پر گئے. اور جو القاعدہ کا جو ہے وہ کافی انڈر گراؤنڈ ہے, بہت انڈر گراؤنڈ چلی گئی. اس طرح یہ فنکشنل و فعال تو ہے نہیں جس طرح, اور اس نے اپنا تنظیمی ساخت ہی بدل دیا. اب آپ یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی پارٹ آف القاعدہ آرگنائزیشن. لوگوں نے فرینچائزز بنا لیے کئی ملکوں میں اور وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں. اب جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ اور امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ بھی یہی ہے طالبان کا کہ وہ القاعدہ کے ساتھ دوبارہ کوئی رابطہ وغیرہ نہیں رکھیں گے, ان کو سپورٹ نہیں دیں گے. تو شاید اب یہ ہے کہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کچھ رپورٹس میں کہ نہیں, طالبان ان کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہے اور ان کے ساتھ وہ کریں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب کیوس ہوگا افغانستان میں تو اس طرح کی تنظیمیں, یہ بھی ہے القاعدہ بھی ہے, جو بھی ہے, ان کے لیے ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہاں پر پنپنے کا, وہاں پر کیونکہ وہاں پر تو کیوس ہوتا ہے, وہاں کسی ریٹ تو ہوتی نہیں ہے, تو وہاں پر پھر یہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں ہمیشہ. اور وہاں ہو سکتا ہے کہ یہ ریوائول ہو, میں اس کو کہوں گی ایک ریوائول ہو سکتی ہے وہاں پر اس کی, اگر یہاں پر کیوس ہوتا ہے تو اس کا ایک احتمال. اچھا ٹھیک ہے. حنیف رحمان صاحب, افغانستان سے ہم نے دیکھا 1996 سے 2001 تک جو ہے طالبان کی حکومت تھی, پھر 9/11 ہوا اور امریکہ نے جس طرح اس کا القاعدہ اور اس کو جواز بنا کے امریکہ پہ حملہ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2001 اور 2021 تک ہم ان 20 سالوں میں دیکھیں اتحادیوں اور پھر بھرپور حمایت کے باوجود امریکہ افغان طالبان کو شکست نہیں دے سکا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, ایک تو سب سے پہلے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر جو طاقتیں موجود تھیں جو فوجی شکل میں یہاں پر آئیں اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو شکست دیں گے, ان کی ترجیح کیا تھی, سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا. دیکھیے, ان کی جو پہلی ترجیح تھی وہ تھی القاعدہ کو ختم کرنا. وہ لوگ یا وہ قوتیں جو کہ امریکی مفادات کے لیے خطرہ ثابت ہوں یا مغربی قوتوں کے لیے, مغربی طاقتوں کے لیے جو ہے وہ خطرہ ثابت ہو, سب سے پہلے ان کی ترجیح تھی کہ ان کو ختم کیا جائے, اور میرے خیال میں کافی حد تک وہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں. افغان طالبان یا طالبان کی حکومت کا خاتمہ تو یقیناً وہ اس لیے تھا کہ چونکہ وہ القاعدہ کے سپورٹ میں وہ گورنمنٹ کھڑی تھی اور القاعدہ کے سپورٹ ہی کی وجہ سے وہ بھی نشانہ بنے. ادروائز اگر وہ القاعدہ سے اور یا ان قوتوں سے جو کہ مغربی ممالک کے لیے اتنی نقصان دہ نہیں, اگر وہ ان سے اپنے آپ کو نہ جوڑتے تو شاید معاملات اس خطے میں پھر کچھ الگ ہمیں نظر آ رہے ہوتے. لیکن چونکہ زیادہ فوکس جو ہے وہ امریکہ اور نیٹو افواج کا ان قوتوں کو ختم کرنے پر تھا جو کہ ان کے لیے خطرات کا باعث بنے, لہٰذا وہ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. جہاں تک افغان طالبان کی بات ہے تو اس کی 2-3 وجوہات ہیں. دیکھیے, طالبان جو ہے وہ افغانستان کے رہنے والے لوگ ہیں, وہ وہیں کے لوگ ہیں. وہ ایون حامد کرزئی اور باقی جو بڑے بڑے لیڈران ہیں افغانستان کے, وہ خود کہتے ہیں کہ وہ دھرتی کے بیٹے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, ہمیں بار بار نظر آتے ہیں کہ وہ دھرتی کے بیٹے ہیں. اور اب آپ نے دیکھا کہ بین الاقوامی طاقتیں اور علاقائی طاقتیں اب افغان طالبان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہیں کے رہنے والے ہیں, ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے. وہ اون کرتے ہیں اس سرزمین کو, وہ اس سرزمین کے بیٹے ہیں. اور اگرچہ آپ کا ان سے اختلاف ہے, اگر آپ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ کہ ان کی جڑیں افغان سوسائٹی میں بہت مضبوط ہے. اور تیسری بات یہ کہ ان کو جو علاقائی